اچھا، یہ شروع میں جو میں نے بات کی کہ یہ دو انتہائیں یہاں پہ کیوں ہیں کہ ایک طرف چوری چکاری یہ بہت زیادہ ہے، دوسری طرف خیرات دینے والے بھی خصوصاً کراچی کے لوگ تو اس پہ بہت آگے ہیں. تو اگر پیسے کی ہرس ہوتی تو پھر وہ خیراتی کاموں میں بھی نہ لگاتے. دیکھیں، یہ اپنے اپنے خیال ہے، اپنا اپنا یقین ہے. جو لوگ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ اور خیرات دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے برکت دے گا. اور میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ کبھی تم نہیں دیکھو گے کوئی زکوٰۃ خیرات دیتے ہوئے بینک کرپٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتا ہے. اور آپ جو دیکھیں گے کہ جو بھی میں نے جو دیکھا کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کو 4 گنا 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اچھا، جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کو میں نے زندگی میں دیکھا وہ یہیں پہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. چوری سے آپ ترقی نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے کہ 60s میں 70s میں 80s میں لوگ کسٹم میں بڑے فراڈ کرتے تھے، بہت ریبیٹ لیتے تھے، جو اپنی اس میں پتھر بھر کے بیچ دیا کرتے تھے. بٹ وہ فیملیز، وہ لوگ مجھے نظر نہیں آتے. تو جن لوگوں نے بھی فراڈ کیے یا فراڈ کی اسکیمز کری وہ مجھے ترقی کرتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئے. جو آپ کے باقی کولیگز ہیں تو کبھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں ٹیکس چوری کے لیے؟ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس جو ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگتا، اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے. کچھ حد تک کی بات صحیح ہے. لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ بھائی جو میں ٹیکس دیتا ہوں تو وہ اس سے مجھے کیا ملتا ہے. فار انسٹنس اگر میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں، مجھے پانی کی پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، یا مجھے بجلی نہیں مل رہی، یا مجھے ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی، تو اس میں ان کی شکایت بھی جائز ہے. آپ کو پاکستان کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مستقبل تو جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہی بناتے ہیں. تو جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بہت محنتی ہیں، اور ہمیں ایک سنسیئر گورننس چاہیے کہ جو ان کو صحیح گورن کر کے سیدھی راہ پہ لگائے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو مسنگ اپورچونیٹیز ہوئی ہیں ہماری، اب دیکھیں نا، اگر آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، اس میں جو آپ کے ٹیم کے لوگ ہیں اگر وہ میچ ڈراپ کرتے رہتے ہیں تو ٹیم کیسے جیتے گی؟ تو اسی طرح سے کہ آج جو اپورچونیٹیز جس وقت بھی آتی ہیں وہ آپ کو اویل کرنی ہیں. اب جو پاکستان میں اپورچونیٹی ہے کہ بھائی آپ اپنی زراعت کو 40-50% بڑھا سکتے ہیں، اپنی آئی ٹی کو آپ 400-500% بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی مائننگ کو 1000 گنا بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی انڈسٹری کو ویلیو ایڈٹ کر کے اور بہت بڑھا سکتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہمیں کام کر کے محنت کر کے ہی آپ کو حل ملے گا. تو محنت میں ہی عظمت ہے. اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے مستقبل بہت تابناک ہے انشاءاللہ. لیکن محنت کے ساتھ ساتھ مواقع بھی ہوتے ہیں. اب ہمارے ایک تو زیادہ تر دنیا میں تجارت ہوتی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہوتی ہے. انڈیا کے ساتھ تجارت کتنا ضروری ہے پاکستانی معیشت کے لیے، یا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ سلیم بھائی، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج دنیا میں ساری ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے. نافٹا کا دیکھیں، امریکہ میں ساری نافٹا ہے، ساؤتھ امریکہ میں ساری ریجنل ٹریڈ ہے، یورپ نے تو ایک بلاک بنا دیا ہے ٹریڈ کے لیے، ایزیان ہے وہ اپنی ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں، افریقن کنٹریز ہیں وہ اپنی کرتے ہیں. پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ ٹریڈ کے لیے، کاروبار کے لیے کافی پرابلمٹک ہے. ہم کسی ایک نیبر سے بھی کام نہیں کر پا رہے. ایک سائڈ پہ انڈیا ہے جس سے ہمارے 75 سال سے کشمیر کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کھل کے ان سے کام نہیں کر پاتے یا کانفیڈنس لیول نہیں ہے. نمبر دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے. اب افغانستان کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دیں، 20 سال قربانیاں دیں، 20 لاکھ افغان مہاجرین کو رکھا. اور آج مجھے نہیں پتا، میں پولیٹیشین نہیں ہوں، نہ میں اسلام آباد میں رہتا، کہ ہمارے سے کیا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں. پھر تیسری سائڈ پہ ایران ہے. اب ایران جو ہے از اگین اے ویری بگ اپورچونیٹی فار پاکستان کہ ہمیں سب سے سستی گیس ایران سے مل سکتی ہے. جو آج ایل پی جی آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے. اگر ایران سے ایل پی جی نہیں آئے
تو ہم لوگ تو ٹھٹر جائیں. اچھا اسی طرح سے اسٹیل، پلاسٹک دانہ، باقی سب چیزیں ایران سے بہت آ سکتی ہیں. اچھا اب ایران سے بھی چونکہ سینکشنز ہیں تو ان سے بھی ہم ٹریڈ نہیں کر پا رہے. اچھا یہاں بھی جو گورنمنٹ کی ایک کمزوری ہے یا غلطی ہے کہ بارٹر ایگریمنٹ ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، رشیا کے ساتھ کوئی 3 سال سے بنا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ تو آپ بارٹر ٹریڈ کریں. اب مثال کے طور پہ آؤٹ آف سینکشن جو چیزیں ہیں جیسے فوڈ پروڈکٹس ہیں اس پہ کوئی سینکشن نہیں ہے، میڈیسن پہ کوئی سینکشنس نہیں ہے، سرجیکل آئٹمس پہ کوئی سینکشنس نہیں ہے. دیر آر سو مینی ادر تھنگس. تو یہ آپ جو لیگلی کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں کر پا رہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو بارٹر ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرے فاسٹ ٹریک پہ. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو گلف کنٹری ہے GCC کے ساتھ ان کے ساتھ FTA سائن کریں. گورنمنٹ کو، منسٹری کامرس کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ بھی مارکیٹ ایکسیس لیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. ہمارے یہاں یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم مارکیٹ ایکسیس نہیں لے پا رہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں لے پا رہے. مثال کے طور پہ کینیڈا میں جو اگر میں پاکستان سے جو جینس آتی ہے اس پہ 10% ٹیکس لگتا ہے، بنگلہ دیش سے جو جینس آتی ہے اس پہ 0% ٹیکس ہے. اسی طرح سے جاپان میں، کوریا میں، آسٹریلیا میں، مطلب بنگلہ دیش نے بڑی مارکیٹ ایکسیس لی ہوئی ہے. تو اگر آپ 10% مہنگے ہیں کہیں پہ تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو منسٹری کامرس ہے اس کو بہت ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ ایکسیس لیں. ایون جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس جو ہے وہ جام کمال صاحب بہت ہی ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلیگیشن لے کے جائیں افغانستان میں، ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھائی ہم تجارت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. ان کو چاہیے وہ ایران کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھائی ہم بارٹر کو کیسے پروموٹ کریں. اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت شروع کریں کہ بھائی ہم کس طرح سے تجارت کر سکتے ہیں. تو جو ریجنل ٹریڈ ہے، جو نیبرنگ ٹریڈ ہے، وہ از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آخر میں ایک یہ جو لوگ بہت زیادہ پاکستان سے باہر جانے کے خواہش مند ہیں، خصوصاً یہ جو کشتیوں میں جاتے ہیں اور ادھر ڈوب جاتے ہیں، مسلسل چوتھا پانچواں واقعہ ہے جو پرسوں وقوع پذیر ہوا، ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی ہیں. سلیم بھائی اس میں 2 غلطیاں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. اگر یہ جو لوگ بیچارے کشتیوں میں جا رہے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہوتے تو ان کو دنیا میں کہیں بھی جاب مل سکتا تھا. تو ایک تو یہ کہ ان کو تعلیم نہیں دی گئی تو بیچارے مجبوری میں نوکری کرنے جا رہے ہوتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے. اگر تعلیم یافتہ ہوتے تو یہ جہازوں میں بیٹھ کے امریکہ جا رہے ہوتے. آج امریکہ میں ٹاپ 100 کمپنیز جو ہیں ان کے 25 CEOs جو ہیں وہ انڈین ہیں. وہ کشتیوں میں بیٹھ کے نہیں گئے، وہ جہازوں میں بیٹھ کے گئے اور آج سب کے پاس اپنے پرسنل جہاز ہے. یہ صرف ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دی جس کی وجہ سے ہمارے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جا کے ڈوب رہے ہیں. اچھا دوسری بات کہ میں ایوب خان کے ٹائم میں بچپن کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت فیملی پلاننگ بہت اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوتی تھی یا اس کی اویئرنیس ہوتی تھی. میں پچھلے 15-20 سال میں دیکھتا ہوں کہ فیملی پلاننگ پہ اویئرنیس جو ہے لوگوں کی، ہماری گورنمنٹ کی توجہ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب میں نے اپنے آفس میں ایک دفعہ سروے کیا تو جو میرا CFO ہے اس کی تنخواہ 12 لاکھ روپے، تو اس کے 2 بچے. جو میرا PN چپراسی ہے اس کی تنخواہ 35-40 ہزار روپے، اس کے 6 بچے. تو جہاں پہ 35-40 ہزار روپے میں 6 بچے ہوں گے خاندان میں تو وہ کیسے تعلیم دلائے گا، کیسے ان کی ہیلتھ کیئر کرے گا، کیسے کرے گا؟ تو ہمارے لوگوں کو فیملی پلاننگ پہ بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم بچے پیدا کریں کہ وہ دنیا پہ رول کریں، اس لیے بچے پیدا نہ کریں کہ وہ جا کے غلامی کریں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بھائی یہ بھی جو پاپولیشن کنٹرول ہے یہ بھی بہت ضروری ہے.